للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم ایک بہترین امت ہو۔ جتنی بھی دنیا میں امتیں آئی ہیں ان ساری امتوں میں سے سب سے افضل اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو قرار دیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو۔ کس لیے بہترین امت ہو؟ تأمرون بالمعروف، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تم لوگوں کی فلاح کے کام کرتے ہو، تم مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں میں کام آتے ہو، تم تکلیف زدہ لوگوں کی تکلیفوں میں کام آتے ہو، تم پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں میں کام آتے ہو، اس لیے تم ایک بہترین امت ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان جو ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہیں، جیسے ایک جسم ہے ایسے ہی امت مسلمہ ہے۔ جیسے ایک جسم کے کسی بھی اعضاء کے اندر ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کا سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اگر آج ہمارے پیر کے اندر کوئی کانٹا چبھ جائے تو ہمارا سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کر رہا ہوتا ہے، ہماری آنکھیں بھی اس تکلیف کو محسوس کرتی ہیں، ہمارے کان بھی اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، ہمارے ہاتھ بھی اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، ہماری زبان وہ بھی اس تکلیف کو محسوس کر رہی ہوتی ہے۔ تو جو مسلمان ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں جیسے ایک جسم ہے۔ کسی بھی مسلمان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا پورا جسم جو جس طرح ایک انسان کا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، تو ایسے ہی جب ایک مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ساری امت مسلمہ کو اس درد کو محسوس کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص دنیا میں کسی مومن کی تکلیف کو دور کرے گا، جو شخص دنیا میں کسی مومن کی تکلیف کو دور کرے گا، کل قیامت والا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی قیامت والے ان تکلیفوں کو دور کرے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جس سے لوگ خیر کی توقع کرتے ہیں۔ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جس سے لوگ یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ بھلائی کرے گا، خیر کی توقع کرتے ہیں، لوگ اس کے شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور تم میں سے بدترین وہ شخص ہے جس سے لوگوں کو یہ توقع نہیں ہوتی کہ یہ ہمارے ساتھ خیر کرے گا، اور جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے، جس کی آنکھ سے، جس کے جسم سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں رہتے، وہ تم میں سے بدترین شخص ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس وقت دنیا میں آپ دیکھ لیں بہت سی بیماریاں موجود ہیں، ان ساری بیماریوں کا علاج موجود ہے، لیکن آج دنیا میں ایک بیماری ایسی ہے جو آج بھی لا علاج ہے۔ اگر کوئی علاج کرنا بھی چاہے تو چاہ کر کے بھی اس بیماری کا علاج نہیں کر سکتا۔ اس بیماری کا نام ہے تھیلیسیمیا۔ تھیلیسیمیا ایک جان لیوا بیماری ہے۔ جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ بچے کے پیدا ہونے سے شروع ہو جاتی ہے، اور جب تک وہ بچہ زندہ رہتا ہے یہ بیماری اس کے ساتھ رہتی ہے، اور یہ بچہ تقریباً 15 سے 20 سال تک زندہ رہتا ہے، اور جب تک یہ بچہ زندہ رہتا ہے یہ اس بیماری کے ساتھ لڑتا رہتا ہے۔ اس بچے کو جب تک اس نے زندہ رہنا ہے اس کو بلڈ لگتا رہتا ہے، خون لگتا ہے، ان کے جسم کے اندر بلڈ پیدا نہیں ہوتا، ان کو خون لگتا رہتا ہے۔ آپ خون دیتے ہیں، میں خون دوں گا، کوئی اور خون دے گا، تو جب تک ان کو خون لگتا رہے گا یہ زندہ رہیں گے۔ جب ان کو خون نہیں ملے گا تو یہ ایسے ہی تڑپتے ہیں، جیسے ہم پانی کے بغیر تڑپتے ہیں ایسے ہی جان دے دیتے ہیں، جیسے ہم پانی کے بغیر تڑپ تڑپ کے جان دے دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک فحاشہ عورت تھی، اپنے جسم کو بیچتی تھی، وہ رستے میں سے گزر رہی تھی،
سفر طے کرتے ہوئے وہ ایک کنویں کے پاس سے گزری۔ اس نے کنویں کے ارد گرد دیکھا، ایک جانور کا بچہ تھا، وہ کنویں کے ارد گرد منڈلا رہا تھا، پیاس سے نڈھال تھا۔ تو اس فحاشہ کو اس جانور پر اتنا ترس آیا کہ اس نے اپنے دوپٹے کو اتارا، اپنے جوتے کے ساتھ باندھا اور اس کو کنویں میں پھینک دیا، اور اس کے طریقے اس سے پانی کو باہر نکالا اور اس جانور کو پلا دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس فحاشہ کا یہ عمل اتنا پسند آیا، ایک جانور کی جان کو بچانا اتنا پسند آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس فحاشہ کو جنت میں داخل کر دیا۔ اور انسان تو اشرف المخلوقات ہے، جتنی بھی مخلوقات آئی ہیں ان ساری مخلوقات سے اعلیٰ اور افضل جو ہے وہ انسان ہے، حتیٰ کہ فرشتے بھی ہیں۔ اللہ کے آپ دیکھ لیں، فرشتوں کے پاس وقت ہی وقت صرف عبادت کے لیے ہے۔ انسان ہے، اس نے کمانا ہے، کھانا ہے، زندگی کی مصروفیات ہیں، چند وقت نکالتا ہے انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اور فرشتے جو ہیں وہ 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ باوجود اس کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے۔ وہ کس لیے دیا ہے؟ کہ انسان کے دل کے اندر احساس ہے اپنے بھائی کے بارے میں۔ میرے بھائیوں، ان بچوں کی زندگیوں کو بچانے کے لیے ضلع قصور کے اندر ایک ہاسپٹل بنایا جا رہا ہے، جہاں پر ان بچوں کو فری بلڈ دیا جائے گا، ان کو میڈیسن دی جائے گی، ان کا علاج کیا جائے گا، تاکہ جب تک یہ زندہ رہ سکیں اپنی زندگی کو آسانی کے ساتھ گزار سکیں۔ تو اس وقت اس ہاسپٹل کے اوپر 1.25 کروڑ روپے لگایا جا چکا ہے۔ ابھی اس کے لیے مشینری لانی ہے جو بہت ہی مہنگی ہے، تقریباً 1.5 کروڑ روپے کی وہ مشینری ہے جو ان بچوں کے لیے لے کر کے آنی ہے۔ تو ہم آپ بھائیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ان بچوں کی زندگیوں کو بچانے کے لیے اس ہاسپٹل کے ساتھ جتنا بھی ہو سکے آپ ضرور تعاون فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة